حجرہ مقدسہ کی تاریخ۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر جیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے گھر کو حجرات کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے نام سے قرآن کا ایک پورا باب 49 رکھا گیا ہے۔ یہ حجرات اسی مٹیریل سے بنے تھے جس سے مسجد نبوی بنائی گئی تھی، کھجور کے درختوں کے ریشوں کے ساتھ مٹی کی اینٹیں اور مسجد ہی کے ساتھ واقع تھیں۔ ذیل میں اس کا نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ مسجد اور حجرات کیسی نظر آتی ہیں۔ ہر گھر ایک کمرہ تقریباً 5 ایم بائی 4 ایم سائز اور ایک چھوٹا پچھواڑے پر مشتمل تھا۔ ہر گھر کی چھت کو اٹھائے ہوئے ہاتھ سے چھوا جا سکتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کی 2 بیویاں تھیں، عائشہ اور سودا بنت زمع، جو آپ کی دوسری بیویاں تھیں۔ ان دونوں کے مکانات ایک دوسرے کے ساتھ مسجد نبوی کے عقب سے ملحقہ بنائے گئے تھے، جو قبلہ رخ بدل کر شمال سے جنوب کی طرف مسجد کے سامنے بن گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی اور عمر بن الخطاب اول کی بیٹی حفصہ بنت عمر کا گھر عائشہ کے گھر کے جنوب میں بنایا گیا تھا۔ ایک تنگ گلی نے مکانات کو الگ کر دیا تھا، جو صرف اتنا چوڑا تھا کہ ایک شخص وہاں سے گزر سکتا تھا۔ دونوں گھر ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ عائشہ اور حفصہ کثرت اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھیں۔ حفصہ، جن کے گھر کا ایک حصہ آج مقدس حجرے کے اندر واقع ہے، اور باقی حصہ وہ ہے جہاں زائرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے داماد علی بن علی طالب اول کے لیے بھی ایک گھر بنوایا تھا۔ یہ گھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجروں کے جنوب میں واقع تھا، اور وہ جگہ تھی جہاں دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس گھر کے دروازے سے فاطمہ کا حال دریافت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے داماد علی ابن علی طالب اول کے لیے بھی ایک گھر بنوایا تھا۔ یہ گھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجروں کے جنوب میں واقع تھا، اور وہ جگہ تھی جہاں دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فاطمہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے اس گھر کے کسی دروازے کو دیکھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد نبوی کی طرف اور دوسرا شمال کی طرف کھلتا تھا۔ یہ بہت سے طریقوں سے خاص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حجروں میں بے شمار وحی موصول ہوئی، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ میں نے عائشہ کے علاوہ تم میں سے کسی عورت کی آغوش میں لیٹے ہوئے وحی حاصل نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ازواج مطہرات سے اجازت لینے کے بعد اپنی زندگی کے آخری چند دن یہاں قیام فرمایا۔